بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum. 11th English, Unit number 2. New book 2025-2026. New syllabus. Responsibilities of youth. Excerpts from the speech of قائد اعظم. آج ہم اس مکمل یونٹ کا آسان اردو ترجمہ کریں گے. پیراگراف نمبر 1. سینٹنس نمبر 1. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, خواتین اور حضرات, when I was approached, جب مجھ سے رجوع کیا گیا, by the Vice Chancellor, Vice Chancellor صاحب کی طرف سے, with a request, ایک درخواست کے ساتھ, to deliver the convocation address, کہ مجھے convocation پر خطاب کرنا ہے. I made it clear to him, تو میں نے صاف صاف لفظوں میں وائس چانسلر صاحب کو بتا دیا تھا that there were so many calls on me, کہ مجھے اتنے زیادہ کام ہیں, that I could not possibly prepare, کہ ممکنہ طور پر میں تیار نہیں کر سکوں گا, a formal convocation address, ایک رسمی convocation پر کیا جانے والا خطاب, on an academic level, تعلیمی سطح پر, with regard to the great subjects, بڑے بڑے مضامین کے حوالے سے, with which, جن مضامین سے, university deals, یونیورسٹی لیول پر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں, such as, مثلاً, arts, فنون یا arts, history, تاریخ, philosophy, فلسفہ, science, law, قانون, and so on, وغیرہ وغیرہ. مسٹر چانسلر, خواتین و حضرات, جب وائس چانسلر صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کانوکیشن میں تقریر کروں, تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے کام ہیں کہ میں یونیورسٹی کے بڑے بڑے مضامین جیسے آرٹس, تاریخ, فلسفہ, سائنس, قانون وغیرہ پر ایک رسمی یا باقاعدہ تقریر تیار نہیں کر سکتا. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. I did, however, تاہم میں نے کیا تھا, promise, وعدہ, to say a few words, کچھ لفظ کہنے کا, to the students, طلباء سے, on this occasion, اس موقع پر, and it is, اور یہ ہے, in fulfillment, تکمیل کے لیے, of that promise, اس وعدے کی, that I, کہ میں, will address you now, اب آپ سے بات کروں گا. میں نے تاہم اس موقع پر طلباء سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا تھا, اور اب میں اسی وعدے کی تکمیل میں آپ سے بات کر رہا ہوں. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. First of all, سب سے پہلے, let me thank, مجھے شکریہ ادا کرنے دیں, the Vice Chancellor, Vice Chancellor صاحب کا, for, کے لیے, the flattering terms, تعریف برے کلمات, in which, جن کلمات سے, he referred to me, انہوں نے میرا ذکر کیا. سب سے پہلے میں وائس چانسلر صاحب کا ان تعریف آمیز الفاظ کے لیے شکریہ ادا کروں گا جن الفاظ سے انہوں نے میرا ذکر کیا. مسٹر وائس چانسلر, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly.
مسٹر وائس چانسلر واٹ ایور آئی ایم، میں جو کچھ بھی ہوں، اینڈ واٹ ایور اور جو کچھ بھی آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، میں کر پایا ہوں، آئی ہیو ڈن اٹ، میں نے یہ سب کیا ہے، میئرلی محض یا صرف، ایز اے میجر آف ڈیوٹی ایک ذمہ داری یا فرض کے طور پہ، وچ از انکمبنٹ جو لازمی ہوتی ہے، جو فرض ہوتی ہے، اپان ایوری مسلمان ہر ایک مسلمان پر، ٹو سرو خدمت کرنا، ہز پیپل اپنے لوگوں کی یا اپنی قوم کی، آنیسٹلی ایمانداری سے، اینڈ سیلف لیسلی اور بے غرضی سے۔ مسٹر وائس چانسلر، میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی میں کر پایا ہوں، میں نے یہ سب صرف ایک ذمہ داری کے طور پہ کیا ہے جو ہر مسلمان پر لازمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی ایمانداری اور بے غرضی سے خدمت کرے۔ In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. In addressing you, آپ کو خطاب کرتے ہوئے، I am not here speaking، میں یہاں پر بات نہیں کر رہا، as head of the state، ریاست کے سربراہ کے طور پہ، but as a friend، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، and as one، اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے، who has always held you، جس نے ہمیشہ آپ کو رکھا ہے، in affection، پیار سے۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں سربراہ مملکت کی حیثیت سے نہیں بول رہا، بلکہ ایک دوست اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بول رہا ہوں جس نے ہمیشہ آپ کو پیار سے دیکھا ہے۔ Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Many of you، آپ میں سے کئی، have today got، آج انہوں نے حاصل کیا ہے، your diplomas، اپنے ڈپلومے، and degrees، اور ڈگریاں، and I congratulate you، اور میں اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کئی لوگوں نے آج اپنے ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Just as you، جس طرح آپ نے have won the laurels، کامیابیاں حاصل کی ہیں، in your university، اپنی یونیورسٹی میں، and qualified yourselves، اور خود کو قابل بنایا ہے، so I wish you، اس لیے میں آپ کو دعا دیتا ہوں، میری خواہش ہے آپ کے لیے، all success، ہر قسم کی کامیابی، in the wider and larger world، وسیع تر دنیا میں یا وسیع تر عالمی سطح پہ، that you، جہاں تم will enter، داخل ہوگے یا کام کرو گے۔ جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور خود کو قابل بنایا ہے، میں آپ سب کے لیے اس وسیع تر دنیا میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں جس دنیا میں آپ داخل ہوں گے۔ Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Many of you، آپ میں سے کئی، have come، پہنچ چکے ہیں، to the end، اختتام پر، of your scholastic career، اپنے تعلیمی زندگی کے، and stand، اور آپ کھڑے ہیں، at the threshold، دہلیز پر، of life، زندگی کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور زندگی کی نئی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ Unlike your predecessors، you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. Unlike، برعکس، your predecessors، آپ کے پیش رو یا آپ سے پہلے جو اس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، you، آپ لوگ، fortunately، خوش قسمتی سے، leave this university، اس یونیورسٹی کو آپ چھوڑ رہے ہیں، to enter life، ایک ایسی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، under a sovereign independent state، جو زندگی
ایک خود مختار آزاد ریاست کے تحت ہوگی. آف یور اون ایک ایسی ریاست جو آپ کی اپنی ہے. اپنے پیش روؤں کے برعکس آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر آپ کی اپنی ایک خود مختار آزاد ریاست کے تحت زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. It is necessary, یہ ضروری ہے, that you کہ آپ and your other fellow students اور آپ کے دوسرے ساتھی طلباء fully مکمل طور پر understand سمجھیں the implications مضمرات یا اثرات of the revolutionary change انقلابی تبدیلی کے that جو took place رونما ہوئی on the birth of پاکستان کی پیدائش پر. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء مکمل طور پر اس انقلابی تبدیلی کے مضمرات یا اثرات کو سمجھیں جو پاکستان کی پیدائش کے موقع پر رونما ہوئی. We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. We have broken ہم نے توڑ دی ہیں the shackles زنجیریں of slavery غلامی کی. We are now ہم ہیں اب a free people آزاد لوگ. ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. Our state is our own state. Our state is ہماری ریاست ہے. Our own state ہماری اپنی ریاست. Our government is our own government of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Our government is ہماری حکومت ہے. Our own government ہماری اپنی حکومت of the people عوام کی حکومت responsible to the people of the state ایک ایسی حکومت جو ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے and working اور کام کر رہی ہے for the good بھلائی کے لیے of the state ریاست کی. ہماری حکومت ہماری اپنی عوام کی حکومت ہے, ریاست کے عوام کے لیے ذمہ دار اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. Freedom, however, does not mean license. Freedom, آزادی, however, تاہم, does not mean مطلب ہرگز یہ نہیں, license کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں. آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. It does not mean اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں that you can now کہ اب آپ کر سکتے ہیں behave برتاؤ just as you please جس طرح کا برتاؤ آپ کرنا چاہیں and do اور کریں what you like جو آپ کی پسند کی چیز ہو irrespective of سے قطع نظر the interests مفادات of other people دوسرے لوگوں کے اور یا of the state ریاست کے مفادات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جو چاہیں برتاؤ کریں اور دوسرے لوگوں کے مفادات یا ریاست کے مفادات سے قطع نظر جو دل چاہے کریں, یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں اور دوسرے لوگوں یا ملک کی فکر نہ کریں. A great responsibility rests on you and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. A great responsibility ایک بہت بڑی ذمہ داری rests on you آپ پر عائد ہوتی ہے and on the contrary اور بلکہ now more than ever پہلے سے بھی بڑھ کے it is necessary
یہ ضروری ہے فور اس ہمارے لیے ٹو ورک کام کرنا ایز اے یونائٹڈ بطور ایک متحد اینڈ ڈسپلنڈ نیشن اور منظم قوم. آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بلکہ اب پہلے سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. What is now required جو اب مطلوب ہے of us all ہم سب سے is constructive spirit تعمیری جذبہ ہے and not اور مطلوب نہیں ہے the militant spirit لڑائی جھگڑے والا رویہ یا جنگجو رویہ یا منفی سوچ والا جذبہ آف دا ڈیز ان دنوں کے بارے میں when we were fighting جن دنوں ہم لڑ رہے تھے for our freedom اپنی آزادی کے لیے. ہم سب سے جو کچھ اب مطلوب ہے وہ تعمیری جذبہ ہے نہ کہ ان دنوں کا جنگجو یا لڑائی جھگڑے والا رویہ جب ہم اپنی آزادی کی خاطر لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is far more difficult. یہ کہیں زیادہ مشکل ہے. To construct تعمیری جذبہ رکھنا than to have a militant spirit ایک جنگی جذبہ رکھنے کے مقابلے میں. For the attainment حاصل کرنے کے لیے of freedom آزادی. آزادی کے حاصل کرنے کے لیے تعمیری جذبہ رکھنا جنگی جذبہ رکھنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. It is easier یہ زیادہ آسان ہے to go to jail جیل جانا اور fight for freedom یا آزادی کے لیے لڑنا than to run گورنمنٹ ایک حکومت چلانے کے مقابلے میں. حکومت چلانے کے مقابلے میں آزادی کے لیے لڑنا یا جیل جانا زیادہ آسان ہے. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Let me tell you مجھے آپ کو بتانے دیں something کچھ of the difficulties مشکلات کے بارے میں that we have overcome جن مشکلات پر ہم نے عبور حاصل کر لیا ہے and of the dangers اور ان خطرات کے بارے میں that still lie ahead جو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں. مجھے آپ کو بتانے دیں کچھ مشکلات کے بارے میں جن پر ہم نے قابو پا لیا ہے اور ان خطرات کے بارے میں جو ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thwarted ناکام ہو کر in their desire اپنی خواہش میں to prevent the establishment قیام کو روکنے کے لیے of پاکستان پاکستان کے our enemies ہمارے دشمنوں نے turned their attention اپنی توجہ موڑ لی to finding ways ایسے طریقے تلاش کرنے کی طرف and means اور ذریعے to weaken and destroy us ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے. پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے نئے راستے اور ذریعے یا حربے ڈھونڈنے پر توجہ مرکوز کی. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thus چنانچہ hardly had بمشکل ہی آئی تھی the new state نئی ریاست come into being وجود میں when came the Punjab and Delhi Holocaust جب پنجاب اور دہلی میں قتل عام شروع ہو گیا. چنانچہ نئی ریاست کے وجود میں آتے ہی
پنجاب اور دلی کا قتل عام شروع ہو گیا. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Thousands, ہزاروں کی تعداد میں of men, women and children, مرد عورتیں اور بچے were mercilessly butchered, بڑی بے رحمی سے قتل کیے گئے, and millions were uprooted, اور لاکھوں کی تعداد میں بے دخل کیے گئے, from their homes, ان کے گھروں سے. ہزاروں مردوں عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اور لاکھوں افراد کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. Over 50 lakhs 50 لاکھ سے زیادہ of these ان میں سے arrived in the Punjab پنجاب میں پہنچ گئے within a matter of weeks ہفتوں کے اندر. ان میں سے 50 لاکھ افراد سے زائد صرف چند ہفتوں کے اندر پنجاب میں پہنچ گئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and in soul presented problems which might well have destroyed many a well-established state. The care, دیکھ بھال, and rehabilitation, اور بحالی, of these, ان کی, unfortunate refugees, بد قسمت مہاجرین, stricken in body and in soul, جو جسمانی اور روحانی طور پر تباہ حال تھے, presented problems, مسائل پیش کیے, which might well have destroyed, ایسے مسائل جو شاید تباہ کر دیتے, many a well established state, کئی مستحکم ریاستوں کو. ان جسمانی اور روحانی طور پر تباہ حال بد قسمت مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی نے ایسے مسائل پیش کیے جو شاید کئی مستحکم ریاستوں کو تباہ کر دیتے. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. But those, لیکن وہ, of our enemies, ہمارے دشمن, who had hoped, جنہیں امید تھی, to kill Pakistan, پاکستان کو ختم کرنے کی, at its very inception, اس کے یعنی پاکستان کے قیام کے ابتدائی لمحوں میں ہی, by these means, ان طریقوں سے یا ان ذرائع سے, were disappointed, ان کو مایوسی ہوئی. لیکن ہمارے وہ دشمن جنہیں امید تھی کہ انہی طریقوں سے پاکستان کو اس کے قیام کے ابتدائی لمحات میں ہی ختم کر دیں گے, وہ مایوس ہو گئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. Not only, نہ صرف, has Pakistan survived, پاکستان زندہ رہا, the shock of, کے صدمے سے, that upheaval, اس خلفشار یا ہنگامہ ریزی سے, but also, بلکہ, it has emerged, پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے, stronger, زیادہ مضبوط, more chastened, زیادہ پاکیزہ, and better equipped, اور بہتر طور پر مسلح, than ever, پہلے سے کہیں زیادہ. نہ صرف پاکستان نے اس بڑے خلفشار یا ہنگامہ خیزی کا صدمہ برداشت کیا, بلکہ پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط, سنجیدہ اور تیار ہو کر ابھرا ہے. Paragraph 4, Sentence 1. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. There followed, اس کے بعد, in rapid succession, تیزی کے ساتھ, other difficulties, دیگر مشکلات, such as, جیسے کہ, withholding by India, انڈیا کی طرف سے روکا جانا, of our cash balances, ہمارے نقد توازن کو, of our share, ہمارے حصے کے, یعنی جو دولت ہمارے حصے آنی تھی, of military equipment, فوجی ساز و سامان کو روکنے کی, and lately,
اور حال میں ہی دا انسٹیٹیوشن نفاذ آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ، تقریباً مکمل معاشی ناکہ بندی آف یور پراونس، آپ کے صوبے کی۔ اس کے بعد تیزی کے ساتھ دیگر مشکلات آئیں، جیسے کہ بھارت کی جانب سے ہمارے نقد توازن سے کیا مراد ہے کہ ایسی رقم جو نئی اسٹیٹ ہونے کے ناطے انڈیا سے ہمیں ملنی تھی، ہمارا حصہ، اور ہمارے حصے کے فوجی ساز و سامان کو روکنا، اور حال ہی میں آپ کے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی ناکہ بندی کا نفاذ۔ I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. I have no doubt، مجھے کوئی شک نہیں، that all، کہ وہ تمام لوگ، رائٹ تھنکنگ مین، صحیح سوچ رکھنے والے افراد، ان دا انڈین ڈومینین، ہندوستانی ڈومینین میں، ڈپلور، مذمت کرتے ہیں، دیز ہیپننگز، ان واقعات کی، اینڈ آئی ایم شیور، اور مجھے یقین ہے، دا ایٹیٹیوڈ، رویہ، آف دا مائنڈ، ذہنیت کا، دیٹ ہیز بین رسپانسبل، جو ذمہ دار رہی ہے، فار دیم، ان کے لیے، ول چینج، بدل جائے گی، بٹ، لیکن، اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ، کہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، آپ کو نوٹس لینا چاہیے، آف دیز ڈیولپمنٹس، اس پیش رفت کا۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی ڈومینین میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے لیے ذمہ دار ذہنیت کا رویہ بدل جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس پیش رفت کا نوٹس لیں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part. They stress، یہ زور دیتے ہیں، the importance، اہمیت پر، of continued vigilance، مکمل چوکسی کی، on our part، ہماری جانب سے۔ یہ واقعات ہماری جانب سے مسلسل چوکسی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. Your main occupation، آپ کا بنیادی مشغلہ، should be، ہونا چاہیے، in fairness to yourselves، آپ کے اپنے ساتھ انصاف کرنا، in fairness to your parents، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنا، اینڈ انڈیڈ، اور بلا شبہ، ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، ریاست کے ساتھ انصاف کرنا، ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن، اور اپنی توجہ وقف کرنا، سولی ٹو یور اسٹڈیز، صرف اور صرف اپنی تعلیم کی طرف۔ تمہارا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے والدین اور اپنی ریاست یا اپنے ملک کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پوری توجہ صرف اپنی پڑھائی پر دو۔ It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. It is only thus، صرف اسی طرح سے، that you can، آپ کر سکتے ہیں، for the battle، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، of life، زندگی کی، that lies ahead of you، جو لڑائی یا جو زندگی کی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ صرف اسی طرح سے آپ زندگی کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں، جو زندگی کی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus، صرف اسی طرح سے، will you be، آپ ہوں گے، an asset، ایک اثاثہ، and a source، اور ایک ذریعہ، of strength، طاقت کا، and of pride، اور فخر کا، to your state، اپنی ریاست کے لیے۔ صرف اسی طرح آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ، طاقت اور فخر کا ذریعہ ہوں گے۔
Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. Only thus, صرف اس طرح سے can you assist it آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں in solving حل کرنے میں the great social problems بڑے بڑے سماجی مسائل and economic problems اور معاشی مسائل that confront it جو اس کے سامنے ہیں and enable it اور اس کو قابل بنائیں to reach تاکہ یہ پہنچ جائے its destined goal اپنے مطلوبہ مقام تک among درمیان the most progressive سب سے زیادہ ترقی یافتہ and strongest اور مضبوط ترین نیشنز آف دا ورلڈ دنیا کی قومیں. صرف اسی طرح آپ اس کی یعنی ریاست کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ ریاست اپنے بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرے جو اس کے سامنے ہیں اور اسے اس قابل بنائیں کہ یہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں میں اپنا مطلوبہ مقام حاصل کر سکے. Paragraph 5, Sentence 1. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. My young friends, میرے نوجوان دوستو, I would, میں, therefore, اس لیے, like to tell you, آپ کو بتانا چاہوں گا, a few points, کچھ باتیں, about which, جن کے بارے, you should be vigilant, آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے, and beware, اور خبردار بھی ہونا چاہیے. میرے جوان دوستو, میں اس لیے آپ کو کچھ نکات کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Firstly, سب سے پہلے, beware, خبردار رہیں, of the fifth columnists, ان لوگوں سے جو غدار وطن ہیں, among, درمیان, ourselves, ہمارے. سب سے پہلے ہمیں ان غدار وطن لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے جو ہمارے اندر موجود ہیں. ففتھ کالمسٹس کا مطلب ہوتا ہے ملک کے اندر دشمن کی حمایت کرنے والا گروہ یا غدار وطن. سیکنڈلی, گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل who only wish to exploit you so that they may swim. سیکنڈلی, دوسری بات, گارڈ اگینسٹ کے خلاف محتاط رہیں, اینڈ ویڈ آؤٹ, اور چن چن کر نکال لیں, سیلفش پیپل, خود غرض لوگوں کو, who only wish, جن کی صرف یہ خواہش ہے, to exploit you, کہ وہ آپ کا استحصال کریں, so that, تاکہ, they may swim, وہ خود ترقی کر سکیں. دوسری بات, خود غرض لوگوں کے خلاف محتاط رہیں اور انہیں چن چن کر نکالیں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود ترقی کر سکیں. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. Thirdly, تیسری بات, learn, سیکھیں, to judge, پرکھنا, who are, کون لوگ ہیں, really true, جو واقعی سچے ہیں, and really honest, اور حقیقت میں ایماندار ہیں, and unselfish, اور بے غرض ہیں, servants, خدمتگار یا ملازم, of the state, ریاست کے, who wish to serve, جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, the people, عوام کی, with heart and soul, دل اور جان سے, and support them, اور جو عوام کی مدد کرتے ہیں. تیسری بات, یہ سیکھیں کہ کون لوگ ریاست کے واقعی سچے, ایماندار اور بے غرض خدمتگار ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ وہ عوام کی دل و جان سے خدمت کریں اور ان کی مدد کریں. Paragraph 6, Sentence 1. There is another matter that I would like to refer to.
There is another matter. ایک اور معاملہ ہے. That جس کا I would like میں چاہوں گا. To refer to ذکر کرنا. ایک اور معاملہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. My young friends, hitherto you have been following the rut. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto ابھی تک, you have been following آپ نے اپنایا ہے, the rut روایتی راستہ. میرے جوان دوستو, تم نے ابھی تک روایتی راستہ اپنایا ہے. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. You get آپ حاصل کرتے ہیں your degrees اپنی ڈگریاں, and when you are thrown out اور جب آپ کو باہر نکالا جاتا ہے of this university اس یونیورسٹی سے, in thousands ہزاروں کی تعداد میں, all that you think تو آپ صرف اس بات کا سوچتے ہیں, and hanker for اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں, is government service وہ ہے سرکاری ملازمت. تم ڈگریاں حاصل کرتے ہو اور جب تمہیں یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں نکالا جاتا ہے تو آپ کی تمام سوچ اور کوشش سرکاری نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. As جیسا کہ your Vice Chancellor آپ کے Vice Chancellor نے has rightly stated درست کہا ہے, the main object بنیادی مقصد of the old system of education پرانے نظام تعلیم کا, and اور the system of government existing رائج نظام حکومت کا, hitherto ابھی تک, was really to have وہ تھا پیدا کرنا, well trained تربیت یافتہ, well equipped clerks اچھے یا تیار شدہ کلرک. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا ہے, پرانے نظام تعلیم اور اب تک رائج نظام حکومت کا اصل مقصد در حقیقت صرف یہ تھا کہ تربیت یافتہ اور اچھے کلرک پیدا کیے جائیں. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. Of course, البتہ, some of them ان میں سے کچھ لوگ, went higher ترقی کر گئے, and found their level اور انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا, but لیکن, the whole idea پرانے نظام تعلیم کا مقصد was to get well qualified clerks یہ تھا کہ اچھے تربیت یافتہ کلرک حاصل کیے جائیں. البتہ ان میں سے کچھ لوگ ترقی کر گئے اور اپنا مقام پا لیا, لیکن اس نظام کا مقصد صرف اچھے تربیت یافتہ کلرک حاصل کرنا تھا. Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Civil service کو civil service ہی کہتے ہیں اردو میں, یا غیر فوجی سرکاری ملازمتیں, was mainly زیادہ تر تھی, staffed by the Britons برطانوی لوگوں سے بھری ہوئی, and the Indian element اور ہندوستانی لوگ, was introduced ان کو شامل کیا گیا, later on بعد میں, and it went up اور یہ رجحان بڑھتا گیا, progressively آہستہ آہستہ. سول سروس زیادہ تر انگریزوں سے بھری تھی اور ہندوستانیوں کو بعد میں شامل کیا گیا اور یہ رجحان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. Well, اصل میں the whole principle was بنیادی مقصد تھا to create پیدا کرنا a mentality
ایک ایسی ذہنیت، a psychology، ایک ایسی نفسیات، and a state of mind، اور ایک ایسی دماغی حالت، that an average man، کہ جب کوئی عام آدمی when he passed his BA or MA، جب وہ BA یا MA کر لے، یعنی 14ویں یا 16ویں کلاس پاس کر لے، was to look for some job، اور اس کا مقصد تھا کسی ملازمت یا نوکری کو تلاش کرنا، in government، سرکاری محکمے میں۔ در حقیقت اصل اصول یہی تھا کہ ایک خاص ذہنیت، ایک مخصوص نفسیات اور ایسا طرز فکر پیدا کیا جائے کہ ایک عام آدمی جب BA یا MA کر لے تو وہ کسی سرکاری ملازمت کی تلاش میں لگ جائے۔ BA برابر ہوتا تھا 14ویں کلاس کے اور MA برابر ہوتا تھا 16ویں کلاس کے۔ If he had it، he thought he had reached his height۔ If he had it، اگر کسی شخص کو سرکاری ملازمت مل جاتی، he thought، تو وہ سمجھتا، he had reached، کہ اسے مل گئی ہے، his height، اپنی منزل۔ اگر کسی شخص کو سرکاری نوکری مل جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ I know and you all know what has been really the result of this۔ I know، میں جانتا ہوں، and you all know، اور آپ سب بھی جانتے ہیں، what has been really the result of this، کہ اصل میں اس چیز کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver، and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many manual servants who are employed by well-to-do people۔ Our experience has shown، ہمارے تجربے نے دکھایا ہے، that an MA، کہ ایک MA پاس فرد earns less than a taxi driver، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے، and most of the so-called government servants، اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین are living، زندگی گزار رہے ہیں، in a more miserable manner، زیادہ غربت کی حالت میں، than many manual servants، کئی چھوٹے ملازمین کے مقابلے میں، who are employed، جو چھوٹے ملازمین کام کرتے ہیں، by well-to-do people، امیر لوگوں کے پاس۔ ہمارے تجربے نے یہ دکھایا ہے کہ ایک MA پاس فرد ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے، اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین ان چھوٹے ملازمین سے بدتر حالت میں رہ رہے ہیں جو کسی دولت مند کے پاس نوکری کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کین ناٹ absorb thousands، impossible۔ گورنمنٹ، حکومت، کین ناٹ absorb، نوکری نہیں دے سکتی، thousands، ہزاروں افراد کو، امپاسبل، ایسا ناممکن ہے۔ حکومت ہزاروں افراد کو نوکری نہیں دے سکتی، ایسا ناممکن ہے۔ But in the competition to get government service، most of you will be demoralized۔ But، لیکن، in the competition، مقابلے میں، to get government service، سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی، most of you، آپ میں سے زیادہ تر، will be demoralized، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کی کوشش میں اکثر آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind۔ Government can take، حکومت لے سکتی ہے، یا یوں کہیں کہ حکومت نوکری دے سکتی ہے، only a certain number، صرف محدود لوگوں کو، and the rest، اور باقی لوگ، can not settle down، مستقل نہیں ہو سکتے یا ان کا دل نہیں لگتا، to anything else، کسی بھی اور کام میں، and being disgruntled، اور ناراضگی کی وجہ سے، are always ready، وہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، to be exploited، استحصال کا شکار ہونے کو، by persons، ان لوگوں کے ہاتھوں،
who have their own axes to grind, جن کے اپنے ذاتی مفادات یا مقاصد ہوتے ہیں. حکومت صرف ایک مخصوص تعداد کو ہی نوکری دے سکتی ہے اور باقی لوگ کسی اور کام میں مستقل نہیں ہو پاتے یا ان کا کسی اور کام میں دل نہیں لگتا، اور گورنمنٹ سے یا حکومت سے ناراضگی کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں ہمیشہ استحصال کا شکار ہونے کو تیار رہتے ہیں جن کے ذاتی مقاصد یا مفادات ہوتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. Now, اب I want that میں چاہتا ہوں کہ you must divert آپ کو رخ بدلنا چاہیے یا آپ کو سوچ بدلنی چاہیے. your mind اپنا ذہن, your attention اپنی توجہ, your aims اپنے مقاصد, and ambition اور اپنے عزائم, to other channels دوسرے راستوں کی طرف, and other avenues دوسرے ذرائع کی طرف, and fields اور دوسرے شعبوں کی طرف, that are open to you جو شعبے آپ کے لیے کھلے ہیں یا جو شعبے آپ کو میسر ہیں, and will increasingly become so اور جن شعبوں میں روزگار کا چانس بڑھتا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن, اپنی توجہ, اپنے مقاصد اور اپنے عزائم کا رخ ان دوسرے راستوں, ذرائع یا شعبوں کی طرف موڑیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں جو آپ کے لیے زیادہ کھل جائیں گے یا جن شعبوں میں روزگار کے مواقع بڑھتے جائیں گے. There is no shame in doing manual work and labor. There is no shame کوئی شرم کی بات نہیں in doing کرنے میں manual work دستی کام یا ہاتھ سے کام and labor اور محنت. ہاتھ سے کام کرنے اور محنت کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. There is an immense scope وسیع مواقع موجود ہیں in technical education تکنیکی تعلیم میں, for کیونکہ we want ہم چاہتے ہیں, ہماری ضرورت ہے, technically qualified people تکنیکی طور پر ہنر یافتہ افراد, very badly شدید یا بہت زیادہ. تکنیکی تعلیم میں وسیع مواقع موجود ہیں کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر ماہر افراد کی شدید ضرورت ہے. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. which provide so many opportunities now. You can learn آپ سیکھ سکتے ہیں بینکنگ, کامرس, ٹریڈ تجارت, لو قانون, ETC فل سٹاپ, اس کو یہ مختصر فارم ہے ایٹسیٹرا کی. ایٹسیٹرا ایک لیٹن ورڈ ہے جو اب انگلش میں شامل ہو چکا ہے اور ایٹسیٹرا کا معنی ہے وغیرہ وغیرہ. وچ پرووائڈ جو مہیا کرتے ہیں, سو مینی اپرچونیٹیز بہت سارے مواقع, ناؤ اب یا آج کل. آپ بینکنگ, کامرس, تجارت, قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں جو بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Already you find آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں that new industries کہ نئی صنعتیں are being started قائم ہو رہی ہیں یا شروع ہو رہی ہیں. new banks نئے بینک, new insurance companies نئی انشورنس کی کمپنیاں, نیو کمرشل فرمز نئے تجارتی ادارے, آر اوپننگ کھل رہے ہیں, اینڈ دے ول گرو اور وہ بڑھتے جائیں گے, ترقی کریں گے, ایز یو گو آن وقت گزرنے کے ساتھ. آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں, نئے بینک, نئی انشورنس کمپنیاں, نئے تجارتی ادارے کھل رہے ہیں اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ترقی کریں گے. Now these are avenues and fields open to you. Now اب یا آج کل
These are avenues. یہ راستے ہیں. And fields اور شعبے. Open to you. جو آپ کے لیے کھلے ہیں. اب یا آج کل یہ راستے اور شعبے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. Think of them and divert your attention to them. And believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. Think of them. ان شعبوں کے بارے میں سوچیں. And divert your attention. اور اپنی توجہ کریں. To them. ان شعبوں کی طرف. And believe me. اور میرا یقین کریں. You will there benefit. آپ کو ان شعبوں میں فائدہ ملے گا. Yourselves. اپنے لیے. More than by merely going in. پیچھا کرتے رہنے سے زیادہ. For government service. گورنمنٹ ملازمت کا. And remaining there. اور وہاں رہنے سے. In what I should say. جس کو میں کہوں گا. A circle of clerkship. کلرکی کا چکر. Working there. وہاں کام کرنا. From morning till evening. صبح سے لے کے شام تک. In most dingy. زیادہ تر تنگ و تاریک. And uncomfortable. اور غیر آرام دہ. Conditions. حالات. ان شعبوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی طرف توجہ کریں اور میری بات کا یقین کریں کہ آپ کو وہاں اپنے لیے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا بنسبت اس کے کہ صرف آپ سرکاری ملازمت کے پیچھے دوڑیں اور پھر وہیں رہیں، جسے میں کہوں گا کہ سرکاری ملازمت ایک قسم کا کلرکی کا چکر ہے جہاں صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا ہے، وہ بھی زیادہ تر تنگ، تاریک اور غیر آرام دہ حالات میں. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. You will be آپ ہوں گے far more happy کہیں زیادہ خوش and far more prosperous اور کہیں زیادہ خوشحال with far more opportunities کہیں زیادہ مواقع کے ساتھ to rise ترقی کرنے کے if you take اگر آپ اپنائیں to commerce تجارت کو and industry اور صنعت کو and will thus be helping اور اس طرح آپ مدد کر رہے ہوں گے not only yourselves نہ صرف اپنی but also your state بلکہ اپنی ریاست کی بھی. اگر آپ تجارت اور صنعت کو اپنائیں تو آپ کہیں زیادہ خوش اور خوشحال ہوں گے اور آپ کو زیادہ ترقی کے مواقع میسر آئیں گے اور اس طرح آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی ریاست کا بھی فائدہ کریں گے. I can give you one instance. I can give you میں آپ کو دے سکتا ہوں one instance ایک مثال. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man who was in government service. I know میں جانتا ہوں a young man ایک نوجوان آدمی کو who was جو تھا in government service سرکاری ملازمت میں. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازمت کرتا تھا. 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. 4 years ago 4 سال پہلے he went into a banking corporation وہ شخص ایک بینکنگ کے ادارے میں بھرتی ہوا on 200 rupees 200 روپے ماہوار پر because he had studied کیونکہ اس شخص نے پڑھا ہوا تھا the subject of banking بینکنگ کا مضمون and today اور آج he is manager وہ شخص ایک مینیجر ہے in one of their firms ان کے ایک ادارے میں and drawing اور لے رہا ہے 1500 rupees 1500 روپے a month ماہانہ in just 4 years صرف 4 سال میں. 4 سال پہلے وہ ایک بینکنگ ادارے میں 200 روپے ماہانہ تنخواہ پر بھرتی ہوا
کیونکہ اس نے بینکنگ کا مضمون پڑھا تھا اور آج وہ ان کے ایک ادارے کا مینیجر ہے اور صرف 4 سال میں ہی 1,500 روپے ماہوار کما رہا ہے. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. These are یہ ہیں the opportunities مواقع to have جو حاصل کیے جا سکتے ہیں and I اور میں do impress upon you آپ پر زور دیتا ہوں now اب to think کہ آپ سوچیں in these terms ان پہلوؤں پر. یہ وہ مواقع ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں اور میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ان پہلوؤں پر سوچیں.